بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وہ دن کے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر جو قلب سلیم لے کر آیا۔ یہاں پر اللہ کریم نے سورہ الشعراء کے اندر قیامت کا منظر بیان کیا کہ بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور ماں باپ سے دور بھاگے گا، جب ہر شخص اپنے اعمال نامے کی وجہ سے پریشان ہوگا کہ اس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، قیامت کی ہولناکیوں کا منظر ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، میدان محشر کی گرمی ہوگی اور میزان قائم کر دیا جائے گا۔ اب وہ جبار قہار، وہ پروردگار، وہ مالک جو سب حاکموں کا حاکم ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس دن وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ فروز ہوگا، اس کی عدالت قائم ہوگی اور کوئی ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی یا کسی کا گناہ اس سے پوشیدہ نہ ہوگا۔ جس دن ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اور لوگوں کی زبانوں پر، ان کے چہروں پر مہریں لگا دی جائیں گی۔ اس دن آزمائش جو دنیا میں تھی وہ تو ختم ہو چکی ہوگی، لیکن حساب کتاب کا وقت ہوگا۔ اللہ کریم نے ایسے منظرنامے کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کی یہ خام خیالی ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ محنت کاوش اور جد و جہد سے مال بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے مال بنانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دنیا تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے، فریب ہے۔ یہ مال اس روز انسان کو کوئی نفع نہ دے گا۔ اسی طرح لوگ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کو صرف کرتے ہیں، تو یہ اس دنیا میں تو ان کے لیے نفع بخش ہے، ان کا مال بھی اور ان کی اولاد بھی، لیکن بروز قیامت یہ ان کو نفع نہ دے سکیں گے مگر الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر نفع دینے والی صرف ایک شے ہوگی، وہ انسان کا وہ قلب ہوگا جو سلیم الفطرت ہوگا۔ اب قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر ائمہ اور سلف صالحین فقہاء نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور ان صالح اور نیک اور صاحب علم ہستیوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ابن سیرین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں قلب سلیم سے مراد ایک ایسا دل ہے کہ جو 5 چیزوں سے پاک ہو۔ جی ہاں، جو 5 باتوں سے، 5 چیزوں سے پاک ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہے کفر۔ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کفر ہوگا، اللہ کی نافرمانی دانستہ ہوگی، ایمان نہ ہوگا، وہ قلب سلیم نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے نفاق۔ جس دل کے اندر منافقت ہوگی، نفاق ہوگا، وہ بھی قلب سلیم نہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے تکبر۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ کریم کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ کیوں کہ بڑائی صرف اللہ کو سزاوار ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ تکبر، یہ تکبیر صرف اللہ ہی کو اس کی شایان شان ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ تو جس دل کے اندر تکبر ہوگا وہ قلب سلیم نہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے حسد۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسی دوسرے کو
ترقی کرتا، پھلتا پھولتا، کامیابیاں حاصل کرتا دیکھ کر انسان کے اندر جلن اور بےتابی پیدا کرتی ہے، اور وہ اس کی ترقی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور اس کی ترقی کو دیکھ کر اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، وہ حسد کی آگ میں جلتا بجھتا رہتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا کبھی بھی یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جیسے کسی بھی دوسرے انسان سے حسد کرے۔ تو یاد رکھیے کہ جس دل کے اندر حسد ہوگا وہ بھی قلب سلیم نہیں۔ اور پانچویں اور آخری نمبر پر وہ خاصیت جو انسان کو قلب سلیم سے محروم کرتی ہے وہ ہے بغض، یعنی کہ دل میں کسی کے لیے نفرت، عداوت، دشمنی اور ایسے جذبات پیدا ہوں تو وہ قلب سلیم نہیں۔ تو گویا جو ان 5 چیزوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو محفوظ رکھے گا اور اس حال میں اس کا خاتمہ ہو کہ وہ ان 5 باتوں سے محفوظ رہے، وہ کفر سے محفوظ رہے، اس کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، وہ نفاق سے محفوظ رہے، اس کا دل اخلاص سے پر ہو، وہ تکبر سے محفوظ رہے، اس کے دل میں عجز اور انکساری ہو، وہ حسد سے محفوظ رہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے نیکی اور خیر خواہی کے جذبات ہوں، اور اس کے دل میں کسی کے لیے بغض، نفرت، عداوت نہ ہو، بلکہ سب کے لیے محبت ہو، سب کے لیے خیر خواہی ہو۔ تو جو ایسا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ قلب سلیم کے ساتھ جائے گا، اور یہ قلب سلیم اس میدان محشر میں اس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نیک صالح بندے ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، ان کے قلوب اسی طرح معطر ہوتے ہیں، ان کے قلوب اسی طرح پاکیزہ ہوتے ہیں، اور یہ جو صوفیاء کا تعلق، ان کی نسبت، ان کی صحبت ہوتی ہے، اور یہ جو تزکیہ نفس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ انسان کے قلب کو قلب سلیم بنانے کا ہی ایک طریقہ ہے کہ وہ کفر سے، نفاق سے، حسد سے، تکبر سے اور عداوت اور بغض سے خالی ہو جائے، اس کے دل میں ایمان پیدا ہو، عجز، انکساری پیدا ہو، دوسروں کے لیے نیکی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بوقت موت اس حالت میں اٹھائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو قلب سلیم کے ساتھ پیش ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔